پاکستان میں اس وقت صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے، شاید امریکن الیکشن کا جو ایک ہینگ اوور تھا وہ یو ایس کے لوگوں کا تو شاید اتر گیا ہو، لیکن پاکستان میں ابھی بھی وہ جاری ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ آ گئے ہیں تو ان کے رہنما باہر آ جائیں گے. اور خود آپ نے بھی نومبر میں اشارہ دیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. ڈو یو اسٹل اسٹک ٹو دیٹ؟ ایبسلیوٹلی یہ ناٹ تو نہیں کہوں گا جو میں یہ کہنے لگی تھی فرام یس ٹو نو، لیکن دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے 5 تاریخ سے پہلے سبھی کچھ کیوں کیا؟ 5 تاریخ سے پہلے انہوں نے آئین میں ترمیم کی، 5 تاریخ سے پہلے انہوں نے قوانین میں ترمیم کی، 5 تاریخ سے پہلے انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ جوڈیشل کمیشن بنا دی. کون سی ایسی قیامت آئی تھی کہ یہ 5 ہی کو جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ 5 سے پہلے سب کچھ کرنا ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیامت تھی وہ جو قیامت تھی جس کی وجہ سے اتنی جلدی 26ویں ترمیم اور یہ سارے معاملات کیے گئے، وہ قیامت اصل میں ٹرمپ کا الیکشن تھا. 100%. دیکھیں اب یہ سارے ٹویٹس اور سارے جو ہے اپنے فرمودات اور بیانات کیوں یہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، کیوں یہ ایریز کر رہے ہیں؟ سارے منسٹرز، ساری ظفر موج ان کی جو ہے وزراء کی اور چیف منسٹرز اچھا اگر ان کے انالیسس غلط ہو گئے ہیں تو آپ کے تو کئی غلط نہیں ہو جائیں گے. ٹرمپ کے خلاف کیے تھے، میں وہی کہہ رہی ہوں نا، ان کی ساری اسیسمنٹس غلط ہو گئی ہیں ان سیاستدانوں کی، اب وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں اپنے سب کچھ. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سوزی وائلز ابھی اپوائنٹ ہوئی ہیں چیف آف سٹاف پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کی، اور ساتھ ہی جو سب سے زیادہ ان کو ٹویٹ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں جن کو ری پوسٹ کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اینڈ لیٹ می کوٹ ہیئر شہباز گل، وہ تو اتنے خوش ہیں کہ وہ بس وہ جو تصویر ہے جس میں سوزی وائلز جو ہیں وہ ہاتھ ملا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، وہ پوسٹ کر کے اس کے بعد نیچے کامنٹس کی لائن پڑھنے والی ہے جس میں تقریباً مٹھائی بٹ رہی ہے. یہ آپ لوگ کی حقیقی آزادی کس سے تھی؟ مجھے یہ بتا دیں. اور آپ لوگ جو امریکہ کو کہتے تھے کہ امریکہ کے غلام نہیں رہیں گے، میرے خیال ہے دس از ویری ڈیمیجنگ فار پی ٹی آئی. کھل کے اس چیز کو کہنا اور ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں جی ہم لابنگ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کانگریس مین سے ہم نے لیٹرز بھی لکھوائے ہیں اور اب ہم انہیں باہر بھی امریکہ کے ذریعے سے لائیں گے. بٹ مائنڈ یو امریکہ راستے میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. پاکستان کی ہسٹری یہی ہے، افغانستان میں بھی یہی کیا، وہ بحری بیڑا آج تک نہیں پہنچ سکا. تو یہ پوسچرنگ کو اتنی سینسیبل نہیں ہے ان مائی اوپینین. اگر کسی کا نام جو ہے 25 کروڑ عوام میں سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ جانتا ہے تو وہ عمران خان کا ہے. اور عمران خان دیکھیں اگر آپ کی جو ہے اس وقت حکومت اس طرح سے آپ کے اوپر ظلم اور تشدد روا کرے گی اور اس طریقے سے فراڈ اسمبلی بنا کر اور فارم 47 کے ذریعے جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا، جس طریقے سے سینیٹرز کو اٹھایا، جس طریقے سے ایم این ایز کو اٹھایا، جس طرح سے ان کی ماں بیوی بہن بیٹی کو اٹھایا، جس طرح سے یہ دنیا میں کوئی چھپی ہوئی ہوتی ہے کنٹینرستان بنا کے. اچھا ڈسپائٹ دس ایشو ہے کیا ہمیں امریکہ ریسکیو کرنے آئے سب چیزوں سے؟ میرا سوال صرف یہ ہے. کس نے کہا ہے؟ میں تو بالکل نہیں کہتا کہ امریکہ آگے ریسکیو کرائے. لیکن امریکہ ڈونلڈ لو کے کہنے پر ایک جو 3rd ریٹڈ جو ہے بیوروکریٹ ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں ساؤتھ ایشیا کا جو ہے ڈپٹی سیکرٹری یا اسسٹنٹ سیکرٹری کا عہدے کا، اس کے کہنے پر کہ اگر عمران خان کو تم نے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، وگرنہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. اور ہم نے اس کی غلامی کرتے ہوئے وار آن ٹیرر تھی، ہم نے تو اس پہ بھی یہی سنا تھا کہ either you are with us or you are not. تو ہم فوراً ہم نے کہا نہیں جی ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں. ہماری تو ہسٹری ہے، یو ایس جب بھی ہمارے پاس آتا ہے بجائے اس کے کہ ڈپلومیٹکلی اسٹریٹجک وے میں جو وہ مانگ رہا ہے ہم سے، اس کو وہ دینے کے جواب میں کچھ ملک کے لیے بھی بھلا مانگے. ہم نے کبھی نہیں مانگا. اینڈ لیٹ می سے دس، ہر سیاسی پارٹی نے اپنے ذاتی تعلقات بنائے ہیں، ملک کے لیے کچھ نہیں کیا. لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، کوئی سعودیز کو فرینڈ کہتا ہے، کوئی کسی کو فرینڈ کہتا ہے، اس میں ملک کہاں ہے؟ اور اب اگر خان صاحب نے بھی کانگریس کی طرف دیکھنا ہے تو پھر واٹ از دا ڈفرنس؟ کیونکہ آپ لوگوں کو جو ووٹ پڑا ہے وہ اس ڈفرنٹ نیریٹو کا پڑا ہے جس میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. ایک شخص ہے جس کی کم از کم نہ کوئی باہر انٹرسٹ نہیں ہے،
اور وہ عمران خان ہے. اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے, اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے. مجھے کوئی ان میں سے بتا دیں جن کے جو ہے وہ یعنی علاج کے لیے بھی یہ باہر جاتے ہیں, شاپنگ کے لیے بھی ان کے جو ہے باہر جاتے ہیں, ان کے جو ہے ایسٹس بھی باہر ہیں, ان کے کاروبار بھی باہر ہیں, ان کی جاگیریں اور جائیدادیں بھی باہر ہیں. کسی جتنے میں نے نام لیے ہیں ان میں سے ایک کو بتا دیں کہ ان کے انٹرسٹ ہو. یہ عمران خان کا کریڈٹ ہے کہ اس کا کوئی انٹرسٹ. دیکھیں وہ اس کا مرنا جینا, اس نے مجھے خود کہا کہ نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا, میرا مرنا جینا. تو پھر خان صاحب کو اس کا مطلب ہے خان صاحب کو نہیں پتا کہ باہر ان کی پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ خان صاحب کو بتائیں نا, یا پھر ان کو جا کے بتائیں کہ جی اب وہاں ٹرمپ آ گیا ہے, اب سوزی وائلز آ گئی ہیں, ہماری جتنے پہلے کی لابنگ بھی ہے, کانگریس میں ہماری ایکسس بھی ہے, سو جسٹ ہینگ ان دیئر, آپ نکل آئیں گے اندر سے. تو پھر آپ لوگ یہ سینیریو یا تو بتائیں انہیں جا کے, اور پھر ان کا جواب لے کے آئیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے امریکہ سے, یا پھر ہم یہ سمجھیں گے ہائپوتھیٹیکلی کہ وہ تیار ہیں, جو ہیلپ آ رہی ہے آنے دیں. زنیرہ نکلو ذرا اس سٹیٹ آف ڈینائل سے. میرا کام ہے کویسچنز کرنا, میرا کام کویسچنز کرنا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں, مجھے یہ بتا دیں اگر میاں نواز شریف سعودیز کے ذریعے سے باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں, نہیں مانتے, آج تک اپنی زبان سے نہیں مانا انہوں نے کہ وہ کسی ڈیل کے تحت گئے تھے. اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو کس طرح واپس آئیں, وہ تو چلیں ایک کتاب کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا کونڈولیزا رائس کی وجہ سے. تو اس سے آپٹکس تو یہی بنتے ہیں نا کہ جب بھی پاکستان میں ریکنسیلیشن ہوتی ہے وہ باہر کے ہاتھ سے ہوتی ہے, وہ امریکہ سے ہوتی ہے. ان دا کیس آف عمران خان, فرسٹ ٹائم لوگوں نے آپ کو جو اتنا ووٹ ڈالا, جس کو آپ کہتے ہیں آپ کا مینڈیٹ آپ سے چھن گیا, وہ اصل میں غلامی پہ ہی ڈالا تھا. Why would you accept that? یہ ڈینائل کی میں سٹیٹ میں نہیں ہوں, میں ایک جینوئن کویسچن کر رہی ہوں. جب آپ نے -1 کا فارمولا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ میں, وہ بیک فائر کیا ہے. یا ملک ٹوٹا ہے 1971 میں, یا ہم نے ملک کو کمزور کیا ہے, جمہوریت کو قتل کیا ہے, ہم نے جب بھی کیا ہے. اور اب بھی یہ حقیقت ہے کہ عمران خان ہارٹ تھراب ہے اس وقت, پاکستان کے دلوں کی دھڑکن ہے, اور 90% پاکستانی اس وقت جو ہے عمران خان کے, اور آپ کا 99% اوورسیز پاکستانی عمران کے حق میں ہے. جس ایک بانی پی ٹی آئی نام کے جس لیڈر کے اوپر پاکستان کو یہ بھروسہ تھا یہ جھکے گا نہیں, یہ بکے گا نہیں, اگر اس کو ٹرمپ نے ریسکیو کرنا ہے تو پھر ان میں نواز شریف میں اور زرداری صاحب میں آئی ایم سوری کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ تو نہیں جا رہا, یہ لوگ تو باہر جا کے انہوں نے ڈیلیں کی. آپ لوگ کہتے رہے ہیں, آپ لوگ ابھی تک کہہ رہے ہیں, آپ لوگ ابھی تک کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ تو تجزیہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی جنگ و جدال میں نہیں پڑوں گا اور اس کو بند کروانے کی پوری کوشش کروں گا. So he does not believe in expansionism. That doesn't mean reconciliation in the other countries. That doesn't mean کہ وہ دوسرے ملکوں کی سیاست میں جا کے کوئی لوگوں کو ریکنسیلیٹ کرنے پہ مجبور کریں گے. آپ جو ہے اتنا سر سے لے کے پاؤں تک آپ قرضوں میں دبے ہوئے ہو, اور وہ امریکہ کی مرہون ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ آزاد ہو؟ اگر آزاد ریاست خدا داد مملکت ریاست پاکستان آزاد ہوتی تو آج ہم کہیں کے کہیں پہنچے ہوئے ہوتے. عمران خان جیسا آپ کو لیڈر چاہیے جو کہے کہ پاکستان ہی کی جو ہے ساری میری توجہ ہوگی, اور پاکستان ہی کو میں عوام کو مضبوط اور مقتدر کر کے رہوں گا. 17 سیٹوں والوں کو ہم نے جو ہے 17 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا ہے, اور 180 سیٹیں جیتنے والا اڈیالہ جیل میں ہے. یہ آپ بات کر رہے ہو کس جمہور کی بات کر رہے ہو, کس جمہوریت کی بات کر رہے ہو. آگے خوف تو دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں مجھے خدا کا خوف دلا رہے ہیں آپ. آگے اسٹریٹجی کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ ثوابی جلسہ ہونے جا رہا ہے, ایک دفعہ پھر وہی کنٹینویشن ہے دھرنوں کی, اور وہی آپ کی اسٹریٹجی ہے. دیکھیں زنیرہ, ہمارے پاس بہت زبردست اسٹریٹجی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں ڈسکلوز نہیں کروں گا, لیکن میں نے جو عرض کیا ہے کہ نومبر کے مہینے میں ہی انشاءاللہ جو ہے یہ عمران خان باہر آئے گا, عمران خان جو ہے جیل سے باہر ہوگا انشاءاللہ, اور وہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے عوام اور عمران خان کے درمیان وہ ختم ہو جائے گا, اور نومبر میں یہ لوگ جو ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ جو نومبر میں ریلیف ہے یہ این آر او سے ہوگا. ارے این آر او کرنا ہوتا تو وزیر اعظم ہوتا ہے عمران خان.
اگر ان کی طرح ہم NRO کرنے لگتے نا تو عمران خان وزیر اعظم ہوتا. دیکھیں رابطے تو کھوسا صاحب رابطے تو ہیں نا, یہ تو مانے. ارے بابا رابطے دیکھیں وہ جیل میں ہے, جیل میں ایک قیدی کے ساتھ آپ جو مرضی رابطہ کر لے. جیل میں ہی رابطے ہیں. آخر بشرا بی بی باہر آئی ہیں, دوبارہ اریسٹ بھی نہیں ہوئی ہیں, آرام سے پھر رہی ہیں, فری موومنٹ ہے, کوئی نئے مقدمے نہیں ہوئے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو اگری ہوا ہے نا کہیں نہ کہیں. اچھا تو زنیرہ آپ کا مطلب ہے کہ شرمناک عدت والے کیس میں بریت کے بعد پھر بھی 9 مہینے رکھا یہ نیا کیس درج کر کے, یہ توشہ خانہ نمبر 4 تھا. کھوسا صاحب ڈونٹ پٹ یور ورڈز ان مائی ماؤتھ. تھینک یو سو مچ کھوسا صاحب, آپ نے پریڈکشنز کے ساتھ میرے ساتھ گفتگو کی. تھینک یو سو مچ فار دیٹ.